معاملہ تکنیکی لیکن سوال اٹھ رہے ہیں سارے کے سارے سیاسی۔ ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، پرویز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں جنید امام صاحب NITV سے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ شہباز گل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ گل صاحب، بات وہی ہے، معاملہ خاصا IT کا ہے لیکن معاملات بڑے سیاسی ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں، اور یہ سب کچھ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب PTI ایک تگڑی اپوزیشن دکھا رہی تھی، بڑی جماعت تھی کہ جو سوال کر رہی تھی۔ سر، اسی لیے اتنے سارے ڈاؤٹس ہیں کہ جن کا کلیئر ہونا ضروری ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو فورن ایجنسیز ہیں اور جو دشمن ملک ہیں وہ بہت دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکیں، لیکن انفارچونیٹلی 2008 سے لے کے 2013 اور 2013 سے 2018 دو ایسی حکومتیں تھیں جن کے اندر آپ کو میمو گیٹ بھی نظر آئے گا اور ڈان لیکس بھی نظر آئے گا، اور جب آپ دیکھیں گے تو اس کے تانے بانے بیرونی ممالک میں ملیں گے۔ آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ اوفا ڈکلیریشن سے کشمیر کا نام نکال دیا جائے گا اور اس کو ریوارڈ کرنے کے لیے مودی بغیر بتائے بغیر ویزا لیے کسی کے گھر پہنچ جائے گا اور وہاں پگڑیاں تقسیم ہوں گی، ایک دوسرے سے ایکسچینج ہوں گی، اور جنرال صاحب جو ہیں وہ بغیر کسی کو بتائے اجازت دیے آپ کے مری کے گھر میں پہنچ جائیں گے۔ پوچھنے پہ کہا جائے گا ذاتی ریلیشن شپ ہیں۔ آج کے جو اس وقت کی تسنیم اسلم صاحبہ تھیں، ان کے انٹرویو آپ دیکھ چکے کہ کس طریقے سے فورن آفس کو فورس کیا گیا کہ وہ انڈیا کے بارے میں پالیسی بالکل چینج کر لیں، کس طریقے سے اس وقت جو پاکستان کے باسط صاحب جو وہاں امبیسڈر تھے انہوں نے کس طرح سے بتایا کہ اپنی شوگر ملز کے لیے، میں تو یہ کہوں گا شوگر ملز کی آڑ میں 100 بھارتی لوگوں کے ویزے لگوائے انہیں یہاں پر ایجنٹ کے طور پر پاکستان میں چھوڑنے کی کوشش کی گئی اور چھوڑا گیا انہیں یہاں پر تاکہ پاکستان کو نقصان ہو۔ تو یہ جب سب کچھ کر رہے تھے نواز شریف اور مودی کے اتنے قریب تھے، تو اس وقت مودی جو ہیں وہ انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر ڈفرنٹ لوگوں کی، اس رپورٹ کے مطابق ڈفرنٹ لوگوں کی جاسوسی کروا رہے تھے اس اسرائیلی سافٹ ویئر کو اور کمپنی کو یوز کرتے ہوئے۔ اب اسی وقت جب پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی تھی اور عمران خان سب سے پاپولر لیڈر تھے، اسی وقت ان کے فون کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی یہاں سے اسی اسرائیلی سافٹ ویئر کے ساتھ۔ اب دو سوال ہیں، یا تو مودی صاحب سے ریکویسٹ کر کے نواز شریف صاحب نے یہ اس کمپنی کے تھرو کروایا، یا پھر ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کے ریلیشن شپ سے اس اسرائیلی کمپنی کے ساتھ اور ان سے ڈائریکٹلی اپنے سیاسی مخالفین کے لیے کروایا۔ دونوں صورتوں میں ملک کی سیکیورٹی، ملک کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی۔ دونوں صورتوں میں یہ کسی صورت بھی قابل قدر، قابل عزت اور کوئی فخر والی بات نہیں ہے جو نواز شریف صاحب اور ان کی رجیم نے حرکت کی۔ تو یہ اللہ الحق ہے، یہ چیزیں ابھی اور بہت کچھ سامنے آئے گا۔ یہ بھی سامنے آئے گا کہ انہوں نے ملک کے انٹرسٹ کو اور کہاں کہاں بیچا، اپنے ذاتی بزنس کے لیے، اپنے ذاتی ریلیشن شپ کے لیے، اور جو باہر بیٹھی ہوئی ویسٹ میں اور ہمارے ہمسائے میں بیٹھی ہوئی جو لابیز ہیں ان کو یہ خوش کرتے تھے تاکہ بیرونی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کی واہ واہ ہو اور ان کا اقتدار لمبا ہو۔ پرپز یہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوٹی ہوئی دولت کیونکہ ساری وہاں پڑی ہوئی تھی تو یہ انہی کے ہاتھ میں یرغمال تھے، جو وہ کہتے تھے وہ انہیں یہاں کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے یہ کبھی بھی پاکستان کے انٹرسٹ کو نہیں سوچ سکتے کیونکہ ان کا لوٹا ہوا پیسہ وہاں تھا۔ تو اب جو آج بڑی دنیا کی اخبارات کا یہ جو پیگاسس پروسیس ہے، اس میں جو 8 دنیا کی بڑی اخبارات ہیں جس میں گارڈین بھی ایک ہے، ان اخبارات کو جب یہ ایکسیس کی گئی اس ڈیٹا کی تو فرینزک انالیسز ہوئے، بہت سارے ٹیلی فون کے انہوں نے فرینزک انالیسز کیے، انہوں نے دیکھا اینڈرائڈ فون ہو یا آئی فون ہو اس کو کیسے ہیک کیا گیا۔ تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہیک کر کے ان فون کے اندر سے ڈیٹا بھی لیا گیا اکارڈنگ ٹو اس کنسورشیم کے، اور ان فون کو پورٹیبل اسپائنگ ڈیوائسز بھی بنا دی گئی۔ مثلا اگر آپ کا فون ہیک ہوا ہے تو آپ جہاں جہاں اپنا فون لے کے جائیں گے اس کی لوکیشن بھی وہ ایکسیس کر سکیں گے۔ یہ آپ ان نمبرز کی بات کر رہے ہیں کہ جن کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی، یا آپ خاص طور پر عمران خان صاحب کے فون کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہیک کرنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن سر خبر وہیں رک گئی ہے۔ دیکھیے ابھی جو خاص طور پر کسی اسپیسیفک فون کے اوپر کیا کیا گیا اس کی تو ابھی فورینزک ہونا باقی ہے، آپ کے سامنے ہے چیزیں، اور وہ ڈیفینیٹلی وہ کنسورشیم کر رہا ہے ڈیٹا کو۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو کچھ اصل میں ہوتا رہا ہے، جو تمام فون نمبرز کے ساتھ اس میں سے میجورٹی کے ساتھ یہ لوگ کرتے رہے ہیں، اور اس میں نون لیگ جو ہے وہ بالکل گھٹنوں پھنس چکی ہے،
ان کو اب جواب دینا پڑے گا. آپ دیکھیں گے یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے ہوگی, یہ آپ جواب نہیں دیں گے, یہ اس بات کو ٹالیں گے, یہ آپ کوئی اور بات شروع کریں گے. میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں, پاکستان کے اندر جو سسٹمز ہیں, ان کو فوری انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اور جو اس کے اندر ملوث ہے ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ بننا چاہیے, کیونکہ یہ نہ صرف ملکی وقار کی بریچ ہے بلکہ ملکی سیکیورٹی کی بھی بریچ ہے, اور پی ایم ایل این, نواز شریف, مودی گٹھ جوڑ اس میں بڑا واضح ہے. سر آپ لوگ خود کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں, کیونکہ یہ ان لیڈز کے اوپر تو ریلیونٹ لوگ کام کریں گے, لیکن کہیں آپ نے درخواست کی ہو, کہیں آپ لوگوں نے اس سلسلے میں میٹنگ کی ہو کہ اس معاملے کو ہمیں پوری طرح سے کھنگالنا ہے, پوری طرح جانچنا ہے, کروایا کہاں سے گیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کی رسپانسبل ادارے ہوتے ہیں وہ اپنا کام پہلے بھی کرتے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. ان کے بارے میں میڈیا کے اوپر بات نہیں کروں گا ابھی کہ وہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم جو ہمارا پبلک انٹرکورس میں پی ایم ایل این کو اس کا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ان کے وہ لوگ جو اس میں انوالو نہیں تھے, اور ان کو اب سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ان کی لیڈرشپ یہ کیا کرتی رہی ہے. رہی بات کہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے پاکستان اسٹیٹ کیا کرے گی, پاکستان کی اسٹیٹ کے ادارے جاگ رہے ہیں, پہلے بھی کام کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے ان کے مذموم مقاصد کو تب بھی ناکام بنا دیا ہو جب یہ کوشش کر رہے ہوں. ہو سکتا ہے تب بھی یہ اپنے مضمون مقاصد میں پورے نہ ہو کر سکے ہوں, لیکن کیونکہ اب یہ ایک بات وکی لیکس کی طرح سامنے آ گئی پوری دنیا میں, روز روشن کی طرح یہ کلیئر ہو گئی, تو اب یہ جو پورے کا پورا ٹبر ہے, جو مودی کی پراکسی ہے, جن کے سپانسر مودی اور جندال ہیں, ان کو جواب دینا پڑے گا یہ کس کی اما پر پاکستان میں یہ کرتے رہے. اور سیاسی قیادت, سر اب آپ لوگ اس معاملے کو انٹرنیشنل لیول تک کس طرح سے لے کے جائیں گے؟ دیکھیے لوگ کہیں کہ ایسا ہو گیا یا ہم کہیں ہمارے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کی, سر اس میں فرق ہے. ہم اس معاملے کو کیسے اٹھائیں گے, کن کن فورمز پر اٹھائیں گے؟ میرے سے بات کر رہے ہیں جی گل صاحب, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. جی میں نے آپ کو یہ کہا کہ جیسا کہ یہ بڑے ہی ملکی لیول کے معاملات ہوتے ہیں اور بڑے سیریس اور سنگین معاملات ہوتے ہیں, ان میں آپ نے قانونی پہلو بھی دیکھنے ہیں, اپنے سیکیورٹی کے پہلو بھی دیکھنے ہیں, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں لے کے جاتے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے کسی موقع پر وہ ڈیوائسز بھی اپنے ملک کی دینا پڑے. تو یہ بہت ہی سنجیدہ معاملات ہوتے ہیں, انہیں بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچ کے اس پر فیصلے کیے جائیں گے, اور جو فیصلہ ہوا وہ آپ سے کہا جائے گا. سر انڈیا کے معاملے میں اس کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے. شہباز گل صاحب, انڈیا کے معاملے میں وزیر اعظم بالکل واضح ہو کے بات کرتے ہیں, دو ٹوک بات کرتے ہیں, پی ٹی آئی کا سٹانس بالکل کلیئر ہے, سب کے سامنے ہے.